بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محرومی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خود لعنت فرمائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ ایمان لرزا دینے والی احادیث جن سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ روایت بخاری، حدیث نمبر 5885۔ یعنی اللہ نے ایسے لوگوں کو ناپسند فرمایا جو اپنی فطرت کو بدل کر غیر شرعی انداز اپناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ روایت ترمذی، حدیث نمبر 1336۔ رشوت صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ظلم کی بنیاد ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو معاشرے کی روح کو مار دیتا ہے اور انصاف کو خرید و فروخت کا کھیل بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کو تکلیف دینے والا۔ نمبر 2، ناحق زمین پر قبضہ کرنے والا۔ نمبر 3، جھوٹا گواہ۔ نمبر 4، وہ شخص جو جادو سیکھے۔ نمبر 5، سود کھانے والا۔ نمبر 6، اور وہ جو بے گناہ کو قتل کرے۔ روایت بہقی، شعب الایمان، حدیث نمبر 5534۔ یہ اونچی اعمال ہے جو بندے کو رحمت الہی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے اور انہی سے توبہ نجات کا راستہ ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 159۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ مال نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے روٹ جائے۔ ان 6 لعنتی اعمال سے بچنا ہی ایمان کی حفاظت ہے۔ آئیے آج ہی توبہ کریں، ان سے پہلے کہ فرشتے ہماری توبہ کی مہلت ختم کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا لے جن پر تیری لعنت نازل ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لے۔ کمنٹس میں لکھ کے یا اللہ ہمیں اپنی لعنت سے محفوظ فرما، اور یہ پیغام سب تک پہنچائیے تاکہ کوئی بندہ لا علمی میں گناہ نہ کرتا رہے۔